قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے ام المومنین سعودہ رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ منسلک ہوئے۔ علامہ ابن عبد البر نے امام قتادہ اور ابو عبیدہ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ سعودہ رضی اللہ عنہ کی شادی عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح سے پہلے ہوئی تھی، اور لکھا ہے کہ عقیل نے ابن شہاب زہری سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ اس کے برعکس عبداللہ بن محمد بن عقیل اور بے طریق یونس امام زہری سے یہ منقول ہے کہ سعودہ رضی اللہ عنہ کی شادی عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد ہوئی تھی۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ہی ہوئی تھی۔ امام ابن کثیر نے دوسرے قول کو صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت سے بھی یہی واضح ہے۔ امام ماوردی نے جمع کی یہ صورت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح تو کر لیا، لیکن ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، بلکہ رخصتی مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد عمل میں آئی، جبکہ سعودہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی نکاح کے فوراً بعد ہو گئی تھی۔ حافظ ابن حجر نے بھی خولہ بنت حکیم والی روایت کا ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ روایت اشکال دور کر دیتی ہے اور جمع کی مذکورہ صورت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں لوئی بن غالب پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے یہ سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ یہ ان کے والد کے چچا زاد تھے۔ ابن حزم نے سکران بن عمر کو حضرت سعودہ کے والد کے چچا زاد کے بجائے حضرت سعودہ کا چچا زاد قرار دیا ہے۔ حضرت سعودہ اور ان کے خاوند پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ جب یہ واپس مکہ آئے تو یہاں ان کے خاوند سکران وفات پا گئے۔ سعودہ رضی اللہ عنہ کے خواب کی تعبیر۔ سعودہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاوند کی وفات سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ان کی گردن پر اپنا پاؤں مبارک رکھا۔ سعودہ رضی اللہ عنہ نے اس خواب کو تذکرہ اپنے خاوند سے کیا تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اس کی تعبیر بیان کی کہ اگر تمہارا خواب سچا ہوا تو میں ضرور فوت ہو جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے شادی کریں گے۔ سعودہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور اپنا خواب چھپائے رکھا۔ پھر انہوں نے ایک اور رات یہ خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹکڑے ہو کر ان پر گرا جبکہ وہ لیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ خواب بھی اپنے خاوند کو بتایا تو انہوں نے قسم کھا کر یہی کہا اگر تمہارا خواب سچا ہوا تو میں تھوڑی دیر ہی زندہ رہوں گا، پھر فوت ہو جاؤں گا اور تم میرے بعد شادی کر لو گے۔ سکران رضی اللہ عنہ اسی دن بیمار ہو گئے، پھر تھوڑے دنوں بعد وفات پا گئے۔ علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ سکران بن عمر کا سعودہ بنت زمعہ سے ایک ہی بیٹا عبد الرحمن تھا، لیکن امام ابن قتیبہ اور سمانی نے کہا ہے کہ سکران کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سعودہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں۔ سکران رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب سعودہ رضی اللہ عنہ کی عدت ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خولہ بنت حکیم نے ابو بکر صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی بات چیت کی، اور یہ نکاح ہو گیا تو اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر سعودہ بنت زمعہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا خوب خیر و برکت فرمائی ہے۔ سعودہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا وہ کیا ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، میں ان کی طرف سے نکاح کا پیغام لائی ہوں۔ یہ سن کر سعودہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے یہ پسند ہے، تم میرے والد کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے اس پیغام کا تذکرہ کرو۔ سعودہ رضی اللہ عنہ کے والد بوڑھے تھے، حج پر جانے سے معذور تھے۔ خولہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئیں، انہیں اس وقت کے مروجہ طریقے کے مطابق اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے دریافت کیا کون ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں خولہ بنت حکیم ہوں۔ انہوں نے پوچھا کس کام سے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے محمد بن عبداللہ نے بھیجا ہے
میں ان کی طرف سے سودا کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا وہ ہم پلہ ہیں اور نہایت ہی معزز شخصیت ہیں، اس بارے میں تمہاری سہیلی سودا کیا کہتی ہیں؟ خلا نے کہا وہ انہیں پسند کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ خلا نے سودا کو بلا لیا۔ ان کے والد نے ان سے کہا بیٹی یہ خلا کہتی ہے کہ انہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے تم سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ وہ ہم پلہ ہیں اور نہایت باوقار انسان ہیں، کیا تم پسند کرتی ہو کہ میں ان سے تمہاری شادی کر دوں؟ سودا رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ ان کے والد نے کہا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے پاس لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو ان کے والد نے سودا رضی اللہ عنہ کی شادی آپ سے کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 12.5 اوقیہ چاندی حق مہر عطا کیا۔ آپ نے تمام ازواج مطہرات کو اتنا ہی حق مہر عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد جب سودا رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد بن زمہ حج کر کے ان کے پاس واپس آئے اور انہیں اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگے۔ پھر جب عبد بن زمہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے قسم کھا کر کہا بلا شبہ میں اس دن سخت نادان تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سودا سے شادی کرنے پر اپنے سر میں مٹی ڈال رہا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل فار مور انفارمیٹیو۔